اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة۔ عزیز دوستو، ہر مسلمان کو یہ بات خصوصاً پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جو کچھ بھی مال و دولت اس کو ملا ہے وہ خود اس کا مالک نہیں ہے، بلکہ اس مال کا حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بطور نیابت تصرف کرنے کا حق دیا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ حکم دیتا کہ ہم سارا مال خرچ کر ڈالیں تو ہمیں اعتراض کا حق نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فضل کیا اور کرم فرمایا کہ جو مال اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیا ہے اس میں سے کچھ مال خرچ کرنے کو ہم پر فرض قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فی۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو اس مال کو جو تمہارے ہاتھ میں دیا ہے اپنا نائب بنا کر۔ تو یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقص مال عبد من الصدقہ، کہ جب آدمی مال کو خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، وہ نکالتا ہے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، تو یہ وسوسہ اس کے ذہن میں آ سکتا ہے، اس کے دل میں آ سکتا ہے کہ یہ مال جو میں خرچ کر رہا ہوں، یہ جو مال میں دے رہا ہوں، اس سے تو میرے مال کے اندر کمی ہو جائے گی، میرا مال گھٹ جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، ما نقص مال عبد من الصدقہ، کہ بندے کا مال صدقے کی وجہ سے کم نہیں ہوتا۔ کہ بظاہر اس کو یہ لگے گا کہ اس کا مال کم ہو رہا ہے، لیکن جب صدقہ دیا جاتا ہے تو مال کے اندر، اس کا جو مال ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی برکت پیدا کر دیتے ہیں، اس کے کاروبار کے اندر اللہ تبارک و تعالی خیر و برکت ڈال دیتے ہیں، اس پر جو مصیبت اور جو پریشانی آنی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ختم فرما دیتا ہے، اس کو دور فرما دیتا ہے۔ کہ عبادات جیسے نماز ہے، روزہ ہے، اس کا وعدہ، اس کے ثواب کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کے اندر رکھا ہے، لیکن زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر بھی رکھا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کے اندر تو بے شمار اس کا اجر و ثواب ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے فائدے اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ جلدی دیا کرو، صدقہ کرنے میں جلدی کیا کرو، اس لیے کہ یہ مصیبت صدقے سے آگے نہیں بڑھتی۔ صدقہ یہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ یہ ارشاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان الصدقۃ
لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء وتدفع میتۃ السوء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، جو جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر فرض کیا ہے۔ لہذا جو شخص بھی، جو مسلمان صاحب نصاب ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کا مالک ہو، یا ایسا مال جو اس کی ضرورت اصلیہ سے زائد ہو، اور ان تمام پر سال گزر جائے، سال ان تمام چیزوں پر گزر جائے، تو اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ ایسے شخص پر اپنے مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5% نکالنا واجب ہے۔ ہاں، اگر کسی شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے یا 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، مثال کے طور پر کسی شخص کے پاس صرف 2 تولہ سونا ہے اور 2-4 تولہ چاندی ہے، تو اب ان دونوں کی رقم ملائیں گے، ان دونوں کی رقم کتنی بیٹھتی ہے۔ اگر ان دونوں کی رقم کو ملا کر کسی ایک کا بھی نصاب پورا ہو جائے، جیسا کہ ہمارے زمانے کے اندر اگر 2 تولہ سونا اور 1-2 تولہ چاندی ان کی قیمت کو ملائیں گے تو یہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے گی، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اس کی رقم ہو جائے گی۔ لہذا اگر کسی شخص کے پاس اتنا سونا ہے اور اتنی چاندی ہے تو اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے۔